اشرقت نفسي بنور من فؤادي حين رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معزز سامعین، خواتین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے درس قرآن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں مختصر سے وقت میں چند قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، نیز ان کی تفاسیر اور ان کے ترجمہ بھی وغیرہ بھی بیان کروں گا۔ آپ کے سامنے آج جس صورت کی میں تفسیر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سورۃ الملک۔ اس سورت کی جو اہمیت ہے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانیت کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ اس سورت کی فضیلت میں ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے منقول ہیں کہ انسان اگر جان لے تو وہ کام کرنے کے لیے ضرور کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے روکنے والی یہ سورۃ الملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سورۃ تبارک ہی المانعہ من عذاب القبر، کہ سورۃ الملک یہ جو ہے قبر کے عذاب سے دور کرنے والی ہے۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے مانع ہے، قبر کے عذاب کو روکنے والی سورت ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، نبی نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفعت لصاحبها حتی غفر له تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس حدیث کو ابن ماجہ رحمہ اللہ، داؤد، ترمذی اور نسائی رحمہ اللہ نے، ان تمام محدثین نے اپنی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اس روایت کا مطلب نبی نے فرمایا قرآن مجید میں ایک ایسا سورت ہے، ایک ایسا سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ ایسا سورہ ہے جو روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ ذرا غور کریں کہ وہ دن جس دن میں لوگ اپنے اپنے حساب اور اپنے اپنے اعمال کو لے کے پریشان رہیں گے، کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا، وہ دن یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہمیشہ اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ کون سا سورہ؟ یہی سورۃ الملک۔ یہ روایت امام البانی احادیث السلسلہ صحیحہ میں 585 نمبر کی حدیث ہے، اس میں روایت کرتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، سورۃ الملک اپنے پڑھنے والوں کے حق میں روز قیامت جھگڑا کرے گی۔ جب اس انسان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، تو یہ پڑھنے والا شخص کے لیے، اس سورت کو پڑھنے والے شخص کے لیے قیامت کے دن یہ سورۃ الملک باقاعدہ اللہ رب العالمین سے جھگڑا کریں گے۔ باقاعدہ وہ لفظ میں قرآن حدیث میں آتا ہے کہ خاصمت عن صاحبها، عربی کا لفظ ہے خاصمت، کا مطلب ہے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا کسی بات کو منانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں یہ جھگڑا کریں گے حتی ادخلتها الجنہ، یہاں تک کہ یہ سورہ احتجاج کر کے، سفارش کر کے اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ یہ صحیح الجامع الصغیر میں امام البانی نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 3644۔ اب آتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جس کو پڑھنے سے قبر کے عذاب سے چھٹکارا،
یہ وہ سورہ ہے جس کو پڑھنے پر روز قیامت یہ سورہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ آئیے ہم اس سورت کی تفسیر اور اس کے چند آیت کے مطالب کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارکہ کا لفظ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے استعمال کیا۔ عربی گرامر کے مطابق یہ جو صیغہ ہے یہ تفاعل کا صیغہ ہے اور یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے آسانی کر دوں، جس کو انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ صیغہ اللہ رب العالمین استعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انتہائی بابرکت ہے۔ الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی ساری قدرتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کائنات کے تمام تر تصرفات جب چاہے جس کو چاہے شاہ سے گدا بنا دے، جس کو چاہے گدا سے شاہ بنا دے، جس کو چاہے امیر سے غریب کر دے، جس کو چاہے غریب سے امیر کر دے، یعنی تمام قسم کی ملکیت، تمام قسم کی بادشاہی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کو جو پیدا فرمایا ہے ان کے مقاصد کو بیان کیا، چونکہ انسانوں کے پیدا کرنے کے جو مقاصد ہیں ان مقصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ تاکہ اللہ رب العالمین انسانوں کو آزمائے کہ ان میں کا بہتر عمل کون کرتا ہے۔ چونکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، سورہ ذاریات کی آیات ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین انسانیت کو جو پیدا فرمایا ہے ان کے کئی مقاصد ہیں، ان مقصدوں میں سے ایک مقصد اس آیت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں کا کون سب سے اچھا اور بہتر عمل کون کرتا ہے۔ زندگی بھی دیا، لیکن یہ زندگی عارضی، پرماننٹ نہیں، یہ پرماننٹ زندگی نہیں، ایک عارضی زندگی دے کر اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا، جس زندگی کے بعد موت لازمی ہے، ایک ٹیمپریری زندگی ہے یہ، جس کے بعد موت آنا لازمی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی دے کر اللہ رب العالمین ہمیں آزمایا ہے کہ اس زندگی کا صحیح وقت اور صحیح وقت کا فائدہ اور صحیح استعمال اس زندگی کا کون اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، وہی وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان کو تہ بتے اوپر تلے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان کو اوپر نیچے یکے بعد دیگرے 7 آسمان کو پیدا فرمایا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما تری، اے دیکھنے والے تمہیں نظر نہیں آئے گا، تم نہیں دیکھو گے فی خلق الرحمن، اللہ رب العالمین کی تخلیق میں اللہ رب العالمین نے جو 7 آسمان کو یکے بعد دیگرے اوپر تلے پیدا فرمایا، تو تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی نقص، کوئی تناقض، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھاپن، کوئی کمی آپ کو اللہ کی پیدائش میں آپ کو کوئی کمی نہیں نظر آئے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور، تم اپنے نگاہ کو دوبارہ لوٹاؤ، آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اے زمین پر بسنے والوں انسانوں، اپنے نظر کو اٹھاؤ، اوپر آسمان کی طرف اٹھاؤ، هل ترى من فطور، کیا رحمان کی پیدائش میں تمہیں کوئی شگاف، کوئی پھٹا نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين، پھر اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اٹھاؤ آسمان کی طرف، یا قلب الیک البصر، تمہاری نگاہ جو ہے یہ ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے، وہو حسیر، تھکے ماندے تمہاری طرف واپس آ جائیں گے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے اور پیدائش ہے،
اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں نظر آئے گا. انسانوں کی تخلیق میں کتنوں بھی اچھی تخلیق کر دے انسان، جو مصنوعی چیزیں ہیں جو انسان اپنے پروڈکٹس وغیرہ کو لانچ کرتا ہے، اس میں ہر طرح کی آپ کو کمی مل جائے گی. اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے بتانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین صرف وہی وہ ذات ہے، اکیلا تنہا ہے، جس کی تخلیق میں، جس کی پیدائش میں آپ کو کسی قسم کا پھٹا، کسی قسم کی کمی آپ کو نظر آنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے دوبارہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنے نگاہ کو دوبارہ آسمان کی طرف ذرا اٹھاؤ تو، ذرا ڈھونڈ تو لو، کیا کوئی پھٹا تم کو نظر آ رہا ہے؟ کیا رب کی تخلیق میں کیا تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر تم چاہو ڈھونڈنا کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں، آسمان میں کوئی چھید، کوئی پھٹا، کوئی کمی نکال لائیں گے، تو یاد رکھنا کہ تمہاری نگاہ ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے، تھک کر کے، چور ہو کر کے واپس تمہاری طرف لوٹ آئے گی. لیکن اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کوئی کمی تمہیں نظر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو، فرسٹ آسمان کی بات چل رہی ہے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو سزا دیا ہے، ہم نے سنوار دیا ہے. کیسے؟ بمصابیح، چراغوں کے ذریعے. ہم نے آسمان دنیا میں چراغوں کو رکھ دیا ہے، یعنی ستاروں کو رکھ دیا ہے. اور کیا کیا؟ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کو ہم شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا، شیطانوں کو سنسار کرنے کا سامان بنا دیا. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جو مشرک رہے، بربہم، اپنے رب کا انکار کیا، جنہوں نے اپنے رب کو رب ماننے سے، تسلیم کرنے سے رک گیا، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم وبئس المصیر، جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے. جہنم جو ہے کیا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا، جب اس میں جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، ایک چیز ہمیں غور کرنے کی ہے کہ ہمیں جب پاسٹ کی باتیں بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم پاسٹ ٹینس یوز کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ابھی تو کسی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو صیغہ استعمال فرمایا وہ پاسٹ ٹینس کا ہے، اور وہ بھی ماضی بعید کا ہے. اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، کیوں؟ یہ بات بتلانے کے لیے کہ یہ بات ایسے یقینی ہے کہ جیسے کہ ہو گیا، یعنی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جانا یہ برحق ہے، ایسا ہے جیسا کہ یہ کام ہو ہی گیا. اس کی کنفرمیشن کے لیے اللہ رب العالمین نے ماضی سے پاسٹ سے تعبیر کیا کہ جب بھی اس کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا کہ جہنمی سمعوا لہا، جہنم کی ایک آواز سنیں گے. کیسی آواز؟ شہیقہ، ایک زوردار دھماکے دار ایک آواز سنیں گے جہنم کا. وہی تفور، اور اس حال میں کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، اچھل رہی ہوگی، اس کے جو شعلے ہیں وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ پڑیں گے. جہنم ایسے زوردار آواز نکالے گی اور ایسے جوش مار رہی ہوگی، ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ قریب ہے کہ غصے کے مارے جہنم پھٹ پڑے. لفظ ہے کہ تکاد تمیز من الغیظ، تکادو مطلب قریب ہے، تمیز مطلب پھٹ پڑے، من الغیظ مطلب انتہائی سخت غصہ. مطلب یہ ہے کہ جہنم کی حال اس وقت یہ ہو جائے گی کہ غصے کے مارے، سخت غصے کے مارے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ غصے کے مارے اب جہنم پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا، جب اس میں ڈالا جائے گا. کلما کا مطلب ہوتا ہے جب القی فیہا فوج، کوئی فوج، کوئی جہنمیوں کا فوج جب کوئی اس جہنم میں جب ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو اس جہنم میں جو فرشتے، جو داروگے، جو چوکیدار فرشتے کے اندر جہنم کے اندر مقرر ہیں، وہ جہنم کے اندر فرشتے جہنم کے اندر ان جہنمیوں سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آج جو تم اس جہنم میں جل رہے ہو،
تو کیا اس جہنم میں جو آج جل رہے ہو تو کیا اس سے بچنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے کیا راستہ اختیار کرنا تھا؟ کیا تمہیں اس بات سے کوئی ڈرانے والا دنیا میں نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وہ لوگ کہیں گے کہ بلا کیوں نہیں، وہ اس وقت کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا نذیر، ہمیں ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا، ہمارے پاس پیغمبر آ چکے تھے، شریعت کی بات لا چکے تھے، قرآن کی بات لا چکے تھے، لیکن کیا کیا ہم نے؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمایا، سرے سے انکار کر دیا قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمایا. ان انتم الا فی ضلال کبیر. الٹے پیغمبروں کو ہم کیا کہا کرتے تھے کہ تم خود بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ جہنمی لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ الٹے انبیاء کو، پیغمبروں کو کہا کرتے تھے کہ تم خود گمراہ ہو، ہمیں کیا سمجھانے آتے ہو قرآن و حدیث کی باتیں. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وقالو، اور یہ لوگ یہ بات بھی کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش اگر ہم دنیا میں سن لیتے وہ جو پیغمبر چیخ چیخ کر قرآن کی باتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر جو ہے انبیاء کرام کے بعد ان کے وارثین علماء کرام ممبروں پر، کبھی پروگرام پر جو قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں چیخ چیخ کر ہمیں بتلا رہے تھے، کیا جواب دیں گے کہ لو کننا نسمع، کاش اگر ہم سن لیتے ان پیغمبروں کی بات کو، ہم سن لیتے پیغمبر کی بات کو ہم مان لیتے، او نعقل، یا اپنے عقل اپنے سمجھ سے ذرا کام لیتے، اپنے عقل کا استعمال کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنم والے نہیں ہوتے، آج جہنم کے اندر ہم نہیں ہوتے. اس وقت یہ پچھتاوا کریں گے اور اپنے افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش اگر ہم دنیا کے اندر اگر ان کی بات کو مان لیتے اور ہم اپنے عقل کا استعمال کرتے تو آج جو ہے ہم جہنم والے میں سے نہیں ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. یہ جہنمی لوگ اپنے گناہوں کا انکار کر اعتراف کریں گے، اپنے جرموں کا وہ قبول کر لیں گے، اپنے گناہوں کا باقاعدہ وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے یہ ماضی میں، ہم نے دنیا میں ان جرموں کا ارتکاب کیا ہے، وہ مان لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، تو یہ جہنم والے کے لیے دوری ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، غائبانہ طور پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر کے کہو، او اجھروا بہ، یا تم اپنی بات کو زور سے کہو، انہ علیم بذات الصدور. اللہ رب العالمین تمہارے سینوں کے راز سے بھی واقف ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. خبردار، اللہ رب العالمین کیا نہیں جانے گا؟ وہ جس نے پیدا کیا، وهو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنور من فؤادي حينما رأى